کے ساتھ ہے کراچی اسٹوڈیو سے اور ہمارا بھرپور پینل جس کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں تو ایک انکلوسیو پینل, ایک ڈائیورس پینل جس میں خاص طور پہ آپ کو خواتین کی اور تمام تر صوبوں کی, تمام تر پاکستان کی آواز سنائی دے گی, ان کا بیانیہ نظر آئے گا, ان کی لائکس ڈس لائکس اور وہ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کل کے ہونے والے الیکشنز کو, وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. رات 12 بجے تک یہ ٹرانسمیشن ہوگی اور آف کورس ہمارا تمام کا تمام پینل, تمام ایکسپرٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور میرے خیال میں اس بات کو آپ بھی آگے بڑھائیے کہ جتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں ایز ووٹرز, پلیز فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے اور کل اپنا حق پاکستان کی تبدیلی میں, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ضرور استعمال کیجئے. بیکاز ہم اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو کس طرح اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, کس طرح یہاں کی جمہوریت بھی اتنی ہی فعال ہو سکتی ہے, ادارے کس طرح مستحکم ہو سکتے ہیں. ہم مثالیں دیتے ہیں جی پوری دنیا کی, کبھی امریکہ کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی اردوغان جیسا کوئی لیڈر پاکستان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر یہ بھی دیکھیے کہ 90% آبادی ترکی کی نکلتی ہے اور ووٹ دیتی ہے. تو کل دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اسی طرح اپنا سیاسی شعور دکھائے گا یا نہیں. وہ جوش و جذبہ جو ہم ہر ریلی میں دیکھ رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, وہی جوش و جذبہ ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ بھی آنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ آج نیوز نے جس طرح جی کافی بہت اہم ایشوز کو اٹھایا ہے, ایک اس میں بہت اہم ایشو پولنگ سٹیشنز کا حال بھی ہے جس کا میرے خیال میں ای سی پی نے نوٹس لیا ہے ہماری ہی خبر کے بعد. اینڈ آئی تھنک کہ اٹ از ڈیفینیٹلی دا رائٹ آف ایوری پولنگ اسٹیشن ٹو ہیو آل دا فیسلٹیز. اس پہ بات کریں گے. ہمارا جو کراچی میں پینل ہے اس سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں. آج صبح سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا بہت ہی ایکسپرٹ پینل, سارے ہی منجھے ہوئے سیریس اینڈ سینئر صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, اسما شرازی صاحبہ, طارق چودھری صاحب اور آف کورس رفعت سعید صاحب. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ایک دفعہ پھر رات کے اس پہر ہمارے ساتھ ہیں کروانے کے لیے. اور آپ نے کہا کہ جی اس الیکشن میں بڑے ایشوز ہیں, سب سے بڑا ایشو آپ کو پتا ہے کہ کیا؟ آپ بتائیے, آپ کی نظر میں الگ ہوگا. ہمارے چائے کے کپ خالی. آپ نے بھی کافی پی ہوگی نا الیکشن کا. چائے بھی آئے گی, کیٹل میں بھی تیار ہے. یہ میرا مسلسل 8واں گھنٹہ ہے ٹی وی کے اوپر. چائے کے کپ خالی ہے, سوال ہے چائے کا, سوال ہے چائے کا. دیکھیں سارے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں سوال ہے کرسی کا, سوال ہے ووٹ کا, آپ سوال ہے چائے کا. یہ سوال بھی دیکھیں یہ آواز آگے تک پہنچنی چاہیے. میری طرف سے شکریہ اس بات کا ہے کہ آپ نے ہمیں سینئر بھی کہا اور سیریس بھی کہہ دیا, دونوں چیزیں کہہ دی. وہ سیریس آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ 6 مہینے بعد تعارف کراتے ہیں, کہتے ہیں جی میں سینئر صحافی ہیں جی, تو یہ بڑی مہربانی کہ میں اس پورے پینل میں سب سے زیادہ جونیئر صحافی ہوں. لیکن جو میں بات کر رہی تھی غریدہ کی کہ ان کی ایک ٹویٹ بڑی وائرل ہوئی ہے اینڈ شی آئی تھنک ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ باقی تمام ٹیلی ویژن اسکرینس پہ, مختلف چینلز پہ جو آپ گفتگو سن رہے ہیں اس میں جو صنف نازک ہے, خواتین کا جو ان پٹ ہے وہ تھوڑا مسنگ نظر آتا ہے. مجھے اس سے بھی ڈس ایگریمنٹ ہے. غریدہ ایک آواز ہے جو صبح سے ہمارے درمیان بھی نہیں ہے, ہمارے درمیان بھی نہیں ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ لاہور سے ہے منیز جہانگیر بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کراچی آئیں, تھوڑی دیر کے لیے رکی, پھر سکھر روانہ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا وہ لاہور میں. السلام علیکم منیزے. السلام علیکم. سدرا اور لاہور کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو بھی پنجاب جیتے گا وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرے گا, پاکستان کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی حکومت بنائے گا. اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس بار میں نے لاہور ضرور جیتنا ہے, وہ بھی یہ تہیہ کر چکے ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ جو قومی اسمبلی کی 272 نشستیں ہیں اس میں سے 141 نشستیں صرف پنجاب کی ہیں, اور اس کے اندر میں بتاؤں کہ 14 جو نشستیں ہیں وہ صرف لاہور کی ہیں. پورے بلوچستان کے اندر 16 نشستیں ہیں, اس لیے لاہور بہت ہی ضروری ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ بہت لاہور ہی فائدے میں رہا ہے کیونکہ اس سینسس کے بعد پورے پنجاب سے 7 سیٹیں کم ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, صرف لاہور کی ایک بڑھا دی گئی ہے. جی مگر سدرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معتبر پرومیننٹ جرنلسٹ کا پینل بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے پنجاب کے تمام حلقوں کا جائزہ بھی لیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں راشد رحمان صاحب, جانے مانے نام ہیں, ایک بہت ہی پرومیننٹ صحافی ہیں اور ڈیلی ٹائمز کے سابق ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. گوہر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور لاہور کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لاہور کا کیڑا ہے نا تو وہ گوہر بٹ صاحب ہیں. پھر ہمارے ساتھ انوار ہاشمی صاحب ہیں, پورا دن آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن میں رہے اور یہ لاہور کے حلقوں اور پاکستان کے تمام حلقوں بلکہ پنجاب کے تمام حلقوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگر صدرا آپ کی اجازت ہو, یہاں پہ جو ٹاکرا ہونے جا رہا ہے عمران خان
साहब वर्सेस ख्वाजा साद रफीक, इसके ऊपर बात हो जाए। जी बिल्कुल, आप शुरुआत कीजिए, फिर उसके बाद हम भी हिस्सा डालते रहेंगे इस गुफ्तगू में, आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल, कराची का इनपुट भी बहुत जरूरी होगा लाहौर के ऊपर, मगर शुरू करते हैं लाहौर से। जी ये हल्का जो है NA 131 well I hope not, NA 131, और यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक हैं, खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और ये इलाका जो है आरे बाजार, निशात कॉलोनी, वॉल्टन, DHA, काफ़ी ज़्यादा ये इलाका है। मगर इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पे लबैक से भी कुछ उनके नुमाइंदे जो हैं वो खड़े हुए हैं। मुर्तज़ा हसन साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिम महमूद साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जवाद अहमद साहब जो सिंगर हैं बड़े मशहूर, बराबरी पार्टी पाकिस्तान से वो खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले राशिद रहमान साहब, किसका पलड़ा भारी है? शुक्रिया। देखिए, कभी भी इलेक्शन के बारे में पेशगोई करना काफ़ी मुश्किल काम होता है लेकिन ये हल्का जो है, इसमें आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक साहब 2013 में हामिद खान पर हावी हुए, और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थी, इसलिए कि कहा गया कि वो ज़ोर से लोगों को भेजा गया या निकाला गया या जो भी हुआ पोलिंग स्टेशंस में, और वो केस जिसके खिलाफ ख्वाजा साद रफीक ने स्टे लिया, वो स्टे अब जाके खारिज हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 5 साल स्टे के तहत इस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है, तो हैं तो वो बड़े मजबूत कैंडिडेट उस कंस्टिट्यूंसी में, मैं समझता हूँ, और गालिबन इमरान खान साहब के लिए पहली मर्तबा है कि वो उस कंस्टिट्यूंसी से खड़े। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि इमरान खान साहब तो पहले ज़मान पाक से लड़े थे, जहां वो रहते हैं और सारी जिंदगी रहते रहे हैं, इस बार उन्होंने अपना हल्का क्यों चेंज किया? मैं नहीं कह सकता कि उनके जहन में क्या था, गालिबन ज़मान पाक से शायद वो अपने आप को दूर रखना चाह रहे थे, क्यों ये मुझे नहीं पता। चले, गौहर भट्ट साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। गौहर भट्ट साहब, आप बताएंगे कि क्यों उन्होंने अपने आप को अपने ही हल्के से दूर रखा? शुक्रिया मनीज़े, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जहन में असल में बात ये थी कि डिफेंस का इलाका इस एरिए में आता है, और उनका गुमान और क्लेम ये है कि डिफेंस में अगर फर्ज करें 40,000 वोट हैं तो 40 के 40,000 जो हैं वो उनको कास्ट होंगे। लेकिन खान साहब को शायद ये इल्म नहीं कि इसमें निश्तर कॉलोनी भी आती है, इसमें वाल्टन रोड भी आता है, इसमें कैवलरी ग्राउंड 2 भी आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डिफेंस का एरिया, वहाँ पे कोठियाँ तो 2-2 कनाल की हैं, लेकिन वहाँ पे लोग 4-4 रहते हैं सिर्फ और जो कैवलरी ग्राउंड की जो 5-5 मरले 3-3 मरले के जो रहायशी एरियाज हैं, वहाँ पे 14-14 लोगों के वोट हैं एक-एक घर के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। मगर मैं कल मैं नहीं कह सकता कि खान साहब जीतेंगे या ख्वाजा साहब जीतेंगे, प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि खान साहब को कल एक टफ जो इंसान वो कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने बहुत उम्दा एक मुकम्मल सियासी कारकुन और सियासी खिलाड़ी होने का उन्होंने सबूत दिया और बहुत आला कैंपेन उन्होंने चलाई। मुझे इस हलके में एक अहम तरीन चीज़, और ये सारे मीडिया से मैं एक किस्म का शिकवा कर रहा हूँ कि लोग इस बात को शायद समझ रहे, जो बिलावल ने एक अपनी कैंपेन चलाई है और जिस अंदाज से चलाई है, उसको रन किया है, उसका असर पीपल्स पार्टी के वोटर पे पड़ा है। और पीटीआई की जो 90% वोटर है वो पीटीआई में चला गया हुआ है। इस पर तो मैं भी आपको बता सकती हूँ कि जो 2013 में मैंने इलेक्शन कवर किया था, बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर कह रहे थे कि जी हम पीटीआई को वोट देंगे। हाँ। कम से कम लाहौर शहर तक तो ये बात थी। अब यहाँ पे आसिम महमूद भट्टी साहब खड़े हैं। हाँ। आसिम महमूद भट्टी साहब ने बहुत मेहनत की है और जितने वोट भी वो लेके जाएंगे, वो 5,000 लेके जाएं या 500 लेके जाएं, तोड़ेंगे वोट पीटीआई, वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे। हाशमी साहब, आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार पीटीआई का वोट तोड़ेगी और एनर्जाइज हुई है बिलावल भुट्टो की कैंपेन से? बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि माजी में जो इलेक्शन इमरान खान जहां से लड़ते रहे वो अपने कॉलेज फेलो या सादिक के खिलाफ लड़के हार चुके हैं, तो इसलिए इस दफा मेरा ख्याल है उन्होंने अवॉइड किया है कि अपने एच.एस. सोनियन के साथ जो इलेक्शन ना लड़ा जाए। तो वहाँ पे यकीनन अब साद रफीक जो है वो भी पूरा साल अपने हल्के में टच भी रहते हैं और बड़ा सख्त कंपटीशन है। तो जो चीज़ आप पूछ रहे थे वो 2013 के इलेक्शन में हम ये कंपेयर कर चुके थे
کہ کہیں سے آسمان سے پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں آیا تھا. جو پیپلز پارٹی نے ایک گیپ دیا تھا کہ وہ میدان سے تقریباً آؤٹ ہو چکی تھی, تو وہ پی ٹی آئی نے وہ ووٹ بینک جو ہے وہ گین کیا تھا. تو اگر اس دفعہ بلاول ایکٹیو ہوا ہے یا آصف علی زرداری کی پارٹی ایکٹیو ہوئی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں گے, ایک دم سارا ووٹ واپس نہیں آئے گا, لیکن اگر وہ واپس لیتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. اچھا, یہ بڑا دلچسپ سیناریو سدرا یہاں پہ ہمارے لاہور کے پینلسٹ نے بلڈ کیا ہے. مجھے پتا ہے طارق چودھری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, بھی لاہور کے جو اینکرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. جو ایک اور حلقہ بہت دلچسپ ہے وہ NA-125 ہے یاسمین راشد کا, اور وہ ایک ٹف ٹائم دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے وحید عالم خان کو. تو یہ بھی حلقہ ہے, اس پہ بھی ذرا آپ ادھر کراچی میں بات کریں. جی بہت بہت شکریہ. اور ہم تھوڑا سا مائکرو سے نکلنا چاہیں گے. آئی نو یوڈ لائک ٹو فوکس آن لاہور, لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بہت بڑا ہے اور ہم تھوڑا سا جیتی روڈ پالیٹکس سے نکل کے پورے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. رفعت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ یقیناً ایک بہت اہم حلقہ ہے, لیکن اس طرح تو تمام ہی حلقے اہم گردانے جا سکتے ہیں. بڑے مقابلے کئی جگہ پہ, چونکہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سارا دن. جی بالکل, ہم لوگ منی تھے چونکہ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو لاہور انٹرسٹنگ بھی ہے, سب کی نظریں لاہور پر بھی ہوں گی, تو وہ ڈسکس کرنا بھی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ رہے گا. خریدا I really wanted to sort of cover اس ایک گھنٹے میں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرنیشنل میڈیا کا پاکستان کے 2018 کے الیکشنز کو دیکھنے کا ایک خاص نظریہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ایک دو ایشوز ہیں جس کو وہ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ڈو یو فیل دیٹ دیر از اے ریزن فار دیٹ؟ the obvious reason is آپ نے پہلے رفعت صاحب سے سوال کرنا چاہا تھا, اجازت سے اگر اس سوال کا جواب میں ان کا دے دوں, سوری فار دیٹ. تو obvious reason تو یہی ہے کہ سب سے بڑا کنسرن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس لیے سدرا نظر آیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سے بہت اسٹرانگ وائسز گئیں, عوام کی بھی, سیاستدانوں کی بھی, دیگر حلقوں کی بھی, کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اس وقت جو پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کا, انٹرنیشنل پبلیکیشنز کا, وہ یہ کہ پاکستان میں الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اینڈ واٹ نیکسٹ. اچھا, اس وقت آپ جتنی بھی انٹرنیشنل پبلیکیشنز دیکھ لیں, ان کا یہ کنسرن تو ہے پاکستان میں شفاف انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے نتیجے میں وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کا اسی سے کنیکٹڈ کنسرن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شام الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی شام گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کتنا عرصہ سروائیو کر پائے. لیکن فریدہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے, اور میرے خیال میں انٹائر پینل کین کامنٹ آن اٹ, کہ یہ شفافیت پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان اس کے لگنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لگنے کی بہت ایک سیریز آف ایونٹس ہے. ظاہر ہے اس میں نواز شریف فیملی کے خلاف پاناما کیس, جس طرح سے وہ فیصلہ سامنے آیا, جن سرکمسٹانسز میں, اور وہ جتنا کمزور فیصلہ رہا, تمام تر قانونی ماہرین کا سوائے چند ایک کا متفقہ یہ اپینین تھا کہ یہ ایک کمزور فیصلہ ہے اور گراؤنڈ نہیں بنتی اتنی سخت سزا کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں, وہ ایک ملتان سے PMLN کے کارکن کی خبر آئی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پریس کانفرنس میں نام لے دیے سرونگ آفیسرز کے, جو کہ کسی میڈیا نے چلائی نہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سے MQM کے تحفظات رہے ہیں. کہ یہ جو سیریز آف ایونٹس ہیں, ایک چیز آپ سے بات آپ نے کی انٹرنیشنل میڈیا کی, تو میرا بہت طویل عرصے سے میں ان کے ساتھ جرمنس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور میں پچھلے مہینے میں جب جرمن فارن آفس کا ایک وزٹ تھا, میں برلن گیا تھا, وہاں پہ جو پاکستان ڈیسک تھی ان کا بڑا کنسرن تھا اس حوالے سے کہ پاکستان میں الیکشن کس طرح سے ہوں گے, اچھا کون جیت سکتا ہے, ان کے اس حوالے سے وہ یہ بات کر رہے تھے. تو پھر اس میں صورتحال یہ بنی کہ جب عمران خان کا ذکر آیا اور ذکر کیا تو ان کو تھوڑا سا لگتا ہے نا شوق لگنے والی بات کہ وہ چیزیں کچھ دیکھی ہیں, ان کی کچھ آبزرویشن تھی. پھر اس کے بعد یورپی یونین کا ایک ڈیلیگیشن یہاں ہمارے آفس بھی آیا تھا, ان کے بھی سارے سوالات اسی نوعیت کے تھے کہ پری پول ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں, کون فیور کر رہا ہے, بہت کھل کے بات کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی جو رپورٹ مرتب کریں گے اس میں یہ انپٹ ہم استعمال کریں گے. تو ان سے بہت سارے لوگوں کی بات ہوئی, ہمارے دفتر میں جو لوگ, آفس میں جو لوگ ہیں, انہوں نے بھی کھل کے بات کی. پھر ان کا ایک سوال مجھے خاصا حیران کن لگا کہ وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے جس کا کہ بڑا ذکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آف ہوتی ہے, یہ سوالات ان لوگوں نے پوچھے کہ جب ناپسندگی کسی چینل کے بارے میں ہوتی ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے, تو اس طرح کی باتیں. تو وہ بہت زیادہ ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں. یہی اسی وجہ سے ان کی رائے بنی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان کی آپ نے ناراضگی بھی کراچی کے جلسے میں دیکھی ہوگی کہ انٹرنیشنل میڈیا سے وہ خاصے خائف نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک سوال, اس سوال جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہماری طرف انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس کیوں ہے,
आपने देखा होगा कि भाई साहब थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा, एक ब्रेक लूँगा फिर उसके बाद वापस हम अक्सर शिकवा करते हैं दुनिया से कि दुनिया हमें आइसोलेट कर देती है, कश्मीर पे हमारी बातचीत सुनती, हमारी दहशतगर्दी खिलाफ जो हमारी परफॉर्मेंस उसको एक्नॉलेज नहीं करती। लेकिन जब दुनिया का हम पर फोकस होता है, हम कहते हैं दुनिया पर फोकस क्यों कर रही है। हम कहते हैं हमारे इलेक्शन के बारे में आप कौन होते हैं बात करने वाले? नजर डाली कहर की डाली है। ये है कि हम कहाँ रहते हैं, हम सेल्फ पिटी में मुब्तला कौम है, हमें अंदाजा नहीं है कि हम किस खित्ते के में रहते हैं, हम हमारी जोग्राफी पोजीशन क्या है। 5 एटॉमिक ताकतें हम इस खित्ते में रहती हैं, छोटे से खित्ते में। रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशिया हमारे साथ है, और पाकिस्तान जो है अफ्रीका को और चीन को और सेंट्रल एशिया को मिला सकता है। आपकी 2 चीज़ों को मैं पिक करूंगी, विल गो फॉर अ ब्रेक और वापस आके इससे बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो झुंझुलाहट है इंटरनेशनल मीडिया की, ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। लोगों को इसकी तरफ थोड़ा सी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट पावर विद द इंटरनेशनल मीडिया, विद द इंटरनेशनल वर्ल्ड कितनी है, कितना वो रिसेप्टिव है, पाकिस्तान का बयानिया किस तरह इंटरनेशनल फोरम पे पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का बहुत बड़ी अचीवमेंट CPEC, लेकिन साथ ही साथ 5 सालों से किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का ना होना, क्या इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीटें हैं पाकिस्तान की, वो पंजाब में हैं। राशिद रहमान साहब, ये पहला इलेक्शन होगा 2002 के बाद जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करेंगे। माइनस नवाज शरीफ फैक्टर कितना हर्ट करेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को? अगर आप इजाजत दें मैं एक बात कहता चलूं, फिर मैं नवाज आता हूं। अभी दोस्त कह रहे थे कराची से कि इंटरनेशनल मीडिया में ये बहुत स्पेकुलेशन है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि बावजूद इसके कि हमारे मीडिया पे बहुत सी पाबंदियां हैं, फिर भी ये बात यहाँ भी अक्सर हो रही है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देखें, जिसकी उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मैं भी थोड़ा सा शामिल रहा हूँ, तो बात जाहिर है फ्री मीडिया की एब्सेंस में फ्री इलेक्शन हो सकता है या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पे भी पाबंदियां हैं या और किस्म की पाबंदियां हैं, लोग कुछ घबरा रहे हैं, कुछ डर भी रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में इंटरनेट नहीं आ रहा था काफी घंटों से। जी, ये माहौल बना हुआ है, और ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया नहीं कह रहा, मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है, जिस हद तक मुमकिन है कह रहा है। अगर हमें कह दिया गया है कि जी चुप रहें, खामोश मैं रहें। यही कह रहा हूँ कि खामोशी पाबंदी के बावजूद कह रहा है, कहीं ना कहीं से ये बात हो रहा है जिस तरह अभी हो रहा है, बात निकल के आ रही। पहली बात तो ये है। अब आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि 2002 में तो नवाज शरीफ ही सिर्फ नहीं थे फील्ड में। मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि उसी की सफ़ों से किंग्स पार्टी PMLQ बनाई गई, जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत बनी। तो पार्टी भी गायब थी इन अ सेंस, और नवाज शरीफ भी गायब थे। मगर सिंपैथी वोट को मद्देनजर रखें। लाहौर के शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, गढ़ है शेर का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो फ़र्क है 2002 से, उस वक्त वो जलावतन थे और पार्टी कमज़ोर पड़ी हुई थी। इस दफ़ा ना वो जलावतन हैं, और बल्कि बावजूद इसके कि उनको सज़ा हो गई है, उन्होंने एक सियासी फ़ैसला किया है कि वो और मरियम नवाज़ वापस आए हैं और सीधा जेल गए हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया उन्होंने, जब पता है कि भाई जेल जाना है। भाई वो इसलिए किया है कि वो समझते हैं कि सियासी तौर पर जो उनका नैरेटिव है, बयानिया है, वो इससे मजबूत होगा और लोगों में इसकी पहुंच होगी और लोगों में इसका रिएक्शन आएगा। वो किसी हद तक मेरा ख्याल है इन चंद दिनों में ही नजर आना शुरू हुआ है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ आउट है, आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग आउट है। मैं समझता हूं कि देखें, माजी में भी ऐसा हुआ है कि हमारी जो मजबूत इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्लानिंग करती हैं, वो कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार जो नतीजा बरामद होता है वो उसके बरक्स होता है या फर्क होता है। मैं समझता हूँ कि इस दफा भी शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा, मगर गौहर भट्ट साहब, हमने ये देखा है कि पंजाब तो ऐसा सूबा है या ऐसा कहा जाता है कि जो पंजाब के लोग हैं वो उसके साथ खड़े नहीं होते जो एक तरीके से बगावत करता है। कहते हैं पंजाब के बारे में, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक वजीर आजम अपनी बेटी समेत आके गिरफ्तारी दे देता है। पंजाब खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस ना आते
اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے رہتے تو پھر تو پنجاب کھڑا نہ ہوتا. کم از کم میں سینٹرل پنجاب کی بات کر سکتا ہوں, پوٹھوہار تک, پنڈی تک کے علاقے کی, پھر تو وہ بالکل کھڑا نہ ہوتا. اور کسی کو کیا ضرورت ہے کہ بھائی سزا آپ کو بھی, آپ کی چوری پکڑی گئی یا نہیں پکڑی گئی ہے, جو بھی سیاسی مسئلہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, کسی بھی ادارے کا ہے, ہمارے ساتھ تو نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم باہر نکل کے خام خام اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. تو وہ ایک بڑی جینون ریزن تھی. لیکن اب چونکہ وہ واپس آ گئے ہیں, اب وہ واپس آ گئے, جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 روز سے خبر چل رہی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں ہاسپٹل بھی شفٹ ہونے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ میاں صاحب کمیٹڈ ہیں اپنے کاز کے اوپر, اور اس کی وجہ سے میری بات ذرا سن لیں. ایک سلوگن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, جمہوریت, پرو جمہوریت کا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے, جو باغی سمجھا جاتا تھا, جو جمہوریت کے لیے کھڑا ہوتا تھا, وہ کس طرف جائے گا؟ نہیں دیکھیں, اس کو تو بلاول نے کسی حد تک روک لیا, پنجاب کا دورہ کر کے کسی حد تک روک لیا انہوں نے. لیکن پھر بھی یہ بات ضرور ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا مثلاً 1 to 5 میں کینڈیڈیٹ نہیں جیتا, تو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے مجھے ملے ہیں ایسے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نون کو ووٹ کر دیں گے, ہم پیپلز پارٹی کو اس لیے ووٹ نہیں کریں گے کہ کہیں تحریک انصاف نہ جیتے. اچھا, ہم نے تھوڑی دیر میں کراچی جانا ہے, مگر اس سے پہلے کہ ہم کراچی جائیں میں انوار ہاشمی صاحب کو سکپ نہیں کرنا چاہتی. سدرا اگر آپ کی اجازت ہو. ہاشمی صاحب, آپ بتا رہے تھے بریک کے دوران کہ 3 حلقے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جیت سکتی ہے. ایک تو یاسمین راشد کا حلقہ ہو گیا, باقی 2 کون سے؟ دیکھیں, ایک تو سعد رفیق اور عمران خان کا حلقہ ہے جہاں پہ یہ پی ٹی آئی توقع کر سکتی ہے کہ وہاں سے وہ سیٹ نکال سکتی ہے. دوسرا عبدالعلیم خان جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہے یا صادق کے مقابلے میں, اور اس کے بعد جو یاسمین راشد کا حلقہ ہے, یہ ایسا ہے جس پہ سب کی نظریں ہیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے, پی ٹی آئی لے سکتی ہے. باقی جو حلقے ہیں اس میں بہت زیادہ پروفائل میں گیپ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا. جی, اور سدرا یہاں پہ لاہور کے اندر جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اس سے بھی معاملات کافی کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں. ہمارے ہاشمی صاحب جس کی بات کریں, علیم خان ورسز ایاز صادق, ادھر بھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ اس سے خوش زیادہ نہیں ہیں, چونکہ یہ ان کا پرانا حلقہ نہیں ہے, یہ وہ حلقہ نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے عمران خان کو 2 بار ہرایا ہے. دیکھیں, سینسس کے حوالے سے اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو تحفظات بہت ساری جماعتوں کے تھے. اٹس انٹرسٹنگ کہ پی ایم ایل این جس کی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومت تھی, اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر پائی, حالانکہ یہ آوازیں زیادہ زور سے ہمیں کراچی سے بھی سنائی گئیں. ہم نے یہ بھی سنا کہ ایم کیو ایم کو تحفظات تھے, پیپلز پارٹی کو اس سے ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, یہ کچھ مخالفین کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پورا کا پورا پاکستان اس وقت حلقہ بندیوں کی وجہ سے کافی مختلف نظر آ رہا ہے. ابھی جب ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حلقے کی, NA 131 کی, اس میں تقریباً 7,72,000 ووٹر ہیں, اور یہ پہلی دفعہ یہ حلقہ ہمارے سامنے آیا ہے, بیکاز اس سے پہلے یہ حلقہ نہیں تھا. وہاں پہ آپ نے جس طرح خود اشارہ دیا, سعد رفیق صاحب بھی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہیں, ان کے لیے کس حد تک آسان ہوگا یا مشکل ہوگا, یہ ڈسکشن میں کراچی میں بھی لانا چاہوں گی. غریدہ نے اس پہ دوپہر میں بھی بات کی تھی. طارق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کے چانسز ہیں, جس طرح منیزیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو لاہور جیتے گا وہی حکومت بنائے گا, تو کیا عمران خان کو آپ لاہور سے جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستان میں کسی بھی بڑے لیڈر کا کسی حلقے سے ہار جانا یا جیت جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی. یہ ماضی میں بہت بڑے بڑے لیڈر جو عمران خان سے بھی بڑے لیڈر تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بینظیر بھٹو صاحب, اور بہت سے لوگ ہارے بھی ہیں, جیتے بھی ہیں. اب اگر ہم اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کریں تو ظاہر ہے جب پنجاب کی 6-7 سیٹیں کٹی تھیں اور اس کی وجہ سے ظاہر حلقوں کی جو ہے وہ دوبارہ اثر نو تعین ہوا, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حلقے جو تھے, یونین کونسل جو تھی وہ کٹی ہیں اور کچھ لگی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی امرتسر کی یونین کونسل آ کے یہاں شامل ہو گئی ہے, یا یہاں کی یونین کونسل جو ہے امبالہ چلی گئی ہے. پاکستان کے ضلع ہیں, پاکستان کی تحصیلیں ہیں, پاکستان کے ٹاؤن ہیں. جو محکمہ مردم شماری ہے اس نے کسی فارمولے کے تحت ظاہر ہے اس کو بنانا ہوتا ہے, اس کو ہاریزنٹلی یا ورٹیکلی 2-3 فارمولے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سارے جو حلقے بنے تھے وہ الٹیمیٹلی, آپ کو یاد ہوگا شکایتیں تھیں, پھر وہ گئے تھے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, وہاں جا کے الٹیمیٹلی اتفاق ہوا. سندھ نے کہا کہ ہمارے کچھ اس پہ اختلافات ہیں, لیکن چونکہ اب یہ ہو چکا ہے پروسیس تو اس لیے ہم جائیں گے. لیکن شکایت کی بات جہاں تک ہوگی. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں اس الیکشن کی طرف. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں اور سعد رفیق صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں. سعد رفیق صاحب 1990 کے بعد
وہ ایم پی اے سے شروع ہوئے اور اب وہ ایم این اے کے لیول پر پہنچے ہیں. 2002 کا الیکشن میں ہمیشہ معیار بناتا ہوں جب پاکستان میں پرویز مشرف کا دور استبداد تھا. ٹھیک ہے, اگر اسی پوائنٹ کو میں رفعت بھائی کے لیکن آنا چاہوں. رفعت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب کے حوالے سے, آج ہی کی بریکنگ نیوز ہے, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے جی بلائیں ان کو بھی, اور ریلوے کے حوالے سے معاملات کھل رہے ہیں, اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے NA 171 پہ؟ دیکھیں وہ ان کو میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی خریدا, لیکن ایک بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی کہ انہوں نے کام کیا ہے, وہ کام ان کے حلقے میں جو لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے چاہے وہ ریلوے کے محکمے کے حوالے سے ہو یا حلقے کے حوالے سے, وہ ایسا نہیں کہ اپنے ووٹر سے کٹ ہوئے ہیں, ان کا کوئی رابطہ نہ ہو, وہ ماسز میں رہتے ہیں, پبلک کے آدمی ہیں, عوامی انداز کی سیاست کرتے ہیں, لہٰذا اس کا انہیں بینیفٹ ضرور ملے گا. لوگ ابھی اتنے بھی بہت ذی شعور لوگ ہیں, لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. So he'll give a tough time to بالکل ٹف ٹائم, بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا. کہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کل جو ہے سب کا فوکس زیادہ تر لوگوں کا اس حلقے پر بہت زیادہ ہوگا, ایک علیم خان والے سے اور ایک اس حلقے کے اوپر. اور موبلائز کرنا بہت اہم ہے. کراچی کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں کہ کراچی بالکل جب سے MQM ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے, کراچی کو بالکل اب ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں سمجھا جا رہا. میں کوئی احساس محرومی والی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. بریک پہ جانے خریدا کہ تھوڑی سی بات آ جائے. وہ جو آپ سوال کر رہی تھے نا کہ NA-131 عمران خان کے لیے جیتنا کتنا اچھا ہے, طارق صاحب نے بڑی زبردست مثال دی کہ کوئی بڑا لیڈر پہلی دفعہ اپنی سیٹ سے نہیں ہارے گا, لیکن میرے نزدیک ہاں اگر that's a very big if, ہار جیت تو ہوتی ہے, لیکن خان صاحب افورڈ نہیں کر سکیں گے, کوئی چانس نہیں لے سکیں گے, بیکاز لاہور سے وہ 2002 سے لڑتے آ رہے ہیں اور 2002 سے بدقسمتی سے ہارتے چلے آ رہے ہیں اگینسٹ PMLN کا کینڈیڈیٹ. 2002 میں ہارے ایاز صادق صاحب سے, 2008 میں ہارے, 13 میں ہارے, دین ضمنی میں بھی ہارے, اور اگر اب 5 دفعہ بھی وہ لاہور کی سیٹ نہیں لے سکیں گے تو ایک جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ لاہور نون کا ہے یا جنون کا ہے تو وہ بہت لوز کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا, سائیکولوجیکل پولیٹیکل بہت امپیکٹ آئے گا. اور جو غیر حتمی نتائج آ جاتے ہیں اس میں اگر ایسی بات آ جائے تو اس کا یقیناً امپیکٹ ہوگا. مجھے ایک پہ جانا پڑے رفعت بھائی, واپس میں آتی ہوں آپ کے پاس, لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ سینسس کے حوالے سے جو تحفظات تھے جب وہ سینٹ میں ڈسکس ہو رہے تھے تو وہاں سے اس کو اتنا پک نہیں کیا گیا, لیکن آج جب الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں اور رضا ربانی صاحب نے اس پہ بات کی ہے, یہ چلتے ہیں آپ کو دوبارہ لاہور اور اس کے بعد واپس آئیں گے کراچی میں. یہ گفتگو ہماری اباؤٹ سیکیورٹی سچویشنز, جو تیاریاں ہیں الیکشن کے حوالے سے, جو جوش و خروش ہے, جو انالیسز ہے پالیٹکس کا, اس پہ ضرور بات کریں گے. بٹ رائٹ ناؤ لیٹس گو ٹو لاہور فار اے بٹ. تھینک یو سدرا. کوئی وجہ ہی ہے کہ لاہور کو کہتے ہیں دل ہے پاکستان کا, اور یہاں پہ 14 نشستیں ہیں لاہور سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے جی 141 نشستیں ہیں, تو جو پنجاب جیتے گا وہ پاکستان پر راج کرے گا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ غریدہ جو ہے میری کالیگ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب 2002 سے پنجاب سے ہار رہے ہیں, لاہور سے ہار رہے ہیں بالخصوص, مگر ایکچولی 1997 سے بھی وہ ہار رہے ہیں. تو راشد رحمان صاحب, یہ پہلا الیکشن ایسا ہوگا کہ سوشل کا جو ایسپیکٹ ہے وہ پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے. اٹس اے نیو فینومینا. 2013 کے الیکشن میں یہ نہیں تھا, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یوتھ کو کافی موبلائز کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کافی موبلائز کیا ہے. اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور جو ایک سینسرشپ رہی ہے ہماری میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا نے اس کو کافی حد تک توڑا ہے, اس کا کیا اثر ہوگا اس الیکشن؟ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. US پریزیڈنٹ باراک اوباما کی اگر آپ الیکشن کیمپینز کو دیکھیں تو انہوں نے سوشل میڈیا کو ایسی خوبصورتی سے استعمال کیا, ڈونیشنز حاصل کرنے کے لیے بھی اور موبلائز کرنے کے. وہ پہلا واقعہ تھا میری نظر میں کہ سوشل میڈیا کو ایک پولیٹیکل الیکشن کیمپین کے لیے استعمال اس طرح سے کیا گیا, کانشیسلی, یعنی آرگنائز طریقے سے. اب ہمارے ہاں ینگ لوگ بالخصوص, لیکن لوگ جنرلی بھی, ہر ایک کے پاس فون ہے. سوشل میڈیا اتنا پاورفل میڈیم بن چکا ہے, ایک تو گیٹ کیپر کوئی نہیں ہے, آپ جو چاہیں پوسٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایڈیٹر نہیں بیٹھا ہوا. تو اس کا اثر کیا ہوگا براہ راست اس الیکشن کے اوپر؟ اس میں اظہار رائے جو ہو رہا ہے, جو کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو چاہے وہ اخبارات ہوں, وہ وہاں نہیں چل سکتا. ہاں آپ شاید کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے روک سکتے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن کتنوں کو روکیں گے؟
یہ تو تعداد اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کو پکڑیں گے 10 اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور کم از کم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جلسوں جلوسوں کے لیے جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت استعمال ہوا ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دوں گا, ایک دوسرے کو ہمسائے کہہ رہے ہیں لاہور شہر کے اندر کہ میں بتا دوں گا کہ جی آپ کا ووٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو لوگ اپنے آپ بھی اس طرح ایک دوسرے کو موبلائز کر رہے ہیں, ایک کمیونٹی بن رہی ہے, ایک کمیونٹی بن رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, جو شاید آپ اس الیکشن کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر دیکھیں گے. گوہر بٹ صاحب, فیصل آباد کے بارے میں بتائیں. آپ فیصل آباد کا دورہ کر کے آئے ہیں, یہاں پہ طلال چودھری صاحب بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے جو سابق انٹیریئر کے لا منسٹر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو کس پوزیشن میں ہیں دونوں؟ دیکھیں میں یہ بتاؤں, اگر وہاں پہ کوئی بندہ کمزور پوزیشن میں ہے نون لیگ کا تو وہ طلال چودھری ہیں. اچھا. ہاں, اور اگر وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ, تو رانا ثناء اللہ کی ایک تو ظاہر نون لیگ کا بڑا پاپولر ووٹ بینک ہے اور وہ انٹیکٹ ہے. برادری کا بھی ہے, میں نے سنا. برادری ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں. وہاں پر ان کے مقابلے پہ 2 جاٹ برادری کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. نثار جٹ صاحب بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے چودھری سعید اقبال ہیں. سعید اقبال میں 2013 میں 45,000 ووٹ لیا تھا. 2013 میں جب پیپلز پارٹی کا بالکل مطلب کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو اب جو ہے یہ دو جاٹ برادری کا ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہوگا اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کا ووٹ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اس لیے مجھے لگتا نہیں کہ رانا ثناء کو پرابلم ہوگا. قطع کلامی معاف, ایک فیکٹر اور بھی ہے فیصل آباد, وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری وہاں کنسنٹریٹڈ ہے, بالخصوص پاور لوم, اور وہ بہت سے یونٹ بند پڑے ہوئے ہیں. ورکنگ کلاس کے اندر رانا ثناء اللہ کے خلاف بالخصوص اور این کے خلاف ایک بڑی ایک لہر ہے. اچھا, تو وہ بھی ہمیں اس فیکٹر کو لینا ہوگا. ابھی ہم نے چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے, لمبا سا وقفہ نہ ہو, مگر پھر اس کے بعد انوار ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتائیں گے کہ میاں والی سے عمران خان صاحب کی کیا. ہم ایک میراتھن آپ کے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور لاہور کی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو ہے, وہاں پہ بھی پینل ہے. منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی کے پینل میں بھی تبدیلی آئی ہے, لاہور کے پینل میں بھی تبدیلی آئی ہے اور کچھ لوگ امید یہ بھی کر رہے ہیں کہ کل شاید پاکستان میں بھی تبدیلی آئے. اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کراچی کے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں. ہمارے ساتھ طارق چودھری صاحب ہیں, رفت سعید صاحب ہیں, اینڈ آف کورس فرحان بخاری صاحب بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. گوئنگ بیک ٹو یو منیزے, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے پینل میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی سدرا, شکریہ. اور جب ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم پی ٹی آئی والی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, چونکہ پیمرا بھی ہمیں نوٹ کر رہا ہوگا. ہم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک اپنے نئے نمائندوں کو نامینیٹ اور چوز کرنے جا رہے ہیں, تو وہ اپنے ووٹ کا بلکہ استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ہر پاکستانی نکلے اور ووٹ کرے. سدرا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس الیکشن کے اندر کم از کم 10 سٹیز جو ہیں ان کو کور کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کیسے سیاستدان, جن کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں, کیسے اپنی جان ہتھیلی پہ نکل کر, جس طرح ہارون بلور جیسے بہادر سیاستدان ہیں, کیسے وہ اس الیکشن کے اندر اترے ہیں. ان کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگتے رہے, مگر دن رات انہوں نے ایک کر کے اس الیکشن کے اندر آئے ہیں. اور ووٹرز بھی جو ہیں ان کو بھی بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو بڑی مشکلوں سے سارے پاکستانیوں نے مل کے ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اس الیکشنز کا پورا فائدہ اٹھائیں اور کلیم کریں اپنے آپ, اپنے ووٹ کو کلیم کریں پاکستان کو, اور کل ضرور نکلیں, جس مرضی کو ووٹ ڈالیں مگر ووٹ ضرور ڈالیں. سدرا, میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان عابد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. یہ روزنامہ ایکسپریس سے جڑے ہوئے ہیں اور لاہور کے ایک جانے مانے صحافی ہیں اور پنجاب کو ایک اچھی طریقے سے کور بھی کر چکے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. اور ہمیں بی بی سی کے طاہر عمران میاں بھی جوائن کریں گے اسلام آباد سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک خاص نظر رہتی ہے اور سوشل میڈیا جو ٹرینڈز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح پاکستانی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے دھاندلی کی جو الزامات ہیں ان کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں, ان کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. تو ایک نیا اسپیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے.
ایک بات منیزہ میں یہاں پہ تھوڑی سی میرے خیال میں کریکشن کرنا چاہوں گی کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں جب بات کی کہ شاید سال 2013 میں سوشل میڈیا کا وہ انفلوئنس نہیں تھا ہمارے الیکشنز پہ، میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے، بلکہ پہلی دفعہ 2013 میں ہی دیکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت ہی میرے خیال میں امپورٹنٹ، ایک بہت ہی اسٹرانگ آواز پاکستانیوں کی بن کے سامنے آئی تھی، اور اس وقت طریقے سے سوشل میڈیا اویلیبل نہیں تھا زیادہ تر صارفین کے لیے، اس میں میرے خیال میں بہت جگہوں کے اوپر ایک اسمارٹ فونز تھے اس کے اوپر اتنا نہیں آتا تھا. تو جس طریقے سے اس بار سوشل میڈیا پاکستان کے الیکشنز کے اندر استعمال ہوا ہے خاص طور پہ سیاستدانوں کے حوالے سے، وہ 2013 کے الیکشن یہ آپ کا تجزیہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ منیزہ اس وقت جو میمز گردش کر رہی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس دفعہ لگتا ہے کہ عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، لیکن سوشل میڈیا پہ سال 2013 میں بھی یہی لگتا تھا، بلکہ ان کے مخالفین ان کو فیس بک کا پرائم منسٹر کہہ کے چھیڑتے بھی تھے. یہ بات میں اپنے پینل کی طرف لانا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک جملہ میں اس میں اضافہ کر دوں، آپ نے جیسے اپنے آغاز میں کہا، تو ایک اچھی خوشائن بات یہ اور حوصلہ افزا ہم تینوں کے لیے ہوگی کہ اب 2 خواتین ہیں، 6 جو ہیں یہاں پر. تو وہ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پہلے خواتین خاصی ڈومینیٹ کر رہی تھیں، تو اب وہ صورتحال نہیں ہے، تو یہ حوصلہ افزا بات ہے. میں نے ایک لائٹر اس میں بات کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سوشل میڈیا کا حوالہ فرحان صاحب ابھی بھی جو تاثر دیا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہے تھے، ان کو لگتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا اور یہ جو اتنی آگہی سے بھرپور نوجوان نسل ہے، یہ اس دفعہ شفافیت کو انشور کرے گی، یعنی اپنے حقوق کا بھی اندازہ رکھتی ہے، سوشل میڈیا کی پاور کو بھی سمجھتی ہے، لیکن فیک نیوز اور چیزوں کو میرے خیال میں دوسری طرف سنسنی کی طرف لے جانا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹرینڈز رہے ہیں اس کے. آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں پہلے کہتا چلوں کہ 2013 کے مقابلے میں جو بڑی تبدیلی میں نے 2018 میں دیکھی ہے وہ 4G ہے. لوگ میرے خیال میں اسے اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اتنے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں اور دیہاتوں میں جہاں پہ میں گیا ہوں، بستی پنجاب میں، وہاں پہ لوگوں کے پاس 4G کنیکشن، اور اس کے نتیجے میں ویڈیو ٹیکسٹ تو تھا ہی تھا، لیکن اب وہ ویڈیوز زیادہ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور آپس میں شیئر کر رہے ہیں. واٹس ایپ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اسے کوانٹیفائی کرنا تو مشکل ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 2013 میں اتنا تھا. 2018 میں تو زبان عام پہ واٹس ایپ اور وہ ایسی جگہوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ وہ پہلے شاید موجود نہیں تھا. اچھا، جہاں تک مجموعی ایک انوائرمنٹ کی بات ہے، مجموعی فضا کی بات ہے، یہ خطرہ ہے کہ ایک طرح سے اوور فلو آف انفارمیشن، بہت زیادہ انفارمیشن، اتنی زیادہ انفارمیشن کہ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہی کبھی اکتا جاتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ میسیجز کے اتنے گروپس ہمارے فونز پہ بن گئے ہیں. کم سے کم میرے ساتھ تو ہے کہ کچھ مجھے حال ہی میں چھوڑنے بھی پڑیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایک اور اصل اور فیک میں پھر میرے خیال میں تمیز کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بالکل ہے، اور میرے خیال میں آج بھی شاید کوئی ایسی بات ہوئی کہ CNN کے حوالے سے کوئی خبر کسی کی اطلاع تھی، پھر اس کے بعد کلیریفائی کیا گیا، کیونکہ وہ جو CNN کی خبر دیکھ رہے تھے، یہ بھی ایک یوزرز کے لیے ایک ضروری ہے کہ جا کے اس کی سورس چیک کریں، تاکہ ہم اپنے لاہور کے پینل کے پاس بھی جا سکے. لیکن چلتے چلتے ایک سوال طاہر صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی کا بھی ذکر ہو رہا تھا یہاں پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں دیکھا کہ 3 اٹیکس ہوئے ہیں، کافی شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ کافی زخمی ہوئے ہیں، اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ پہ اور ہماری سیکیورٹی کے خدشات پہ کوئی آپ اثر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سیکورٹی کے انتظامات تو بڑے ایلیبریٹڈ ہیں اس دفعہ، اور بڑے زیادہ تعداد جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی ہے، پولیس کی بھی، دیگر فورسز کی بھی اور فوج کی بھی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمپین میں 2-3 حادثات ہوئے، ہولناک حادثات تھے، افسوسناک تھے، ساری قوم رنجیدہ اس بات پہ، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن پہ جو لوگوں کا جو شفروش تھا، جو ان کا لیول آف پارٹیسپیشن ہے، جو ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی ہے، وہ اس پہ فرق نہیں آیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ الیکشن ڈے پہ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نئے ووٹر بنے ہیں، جوش و خروش ہے بچوں میں. نوجوان جس نے پہلے دفعہ ووٹ ڈالنا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میں ووٹ ڈالنا جاؤں گا. جب میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا تو یار میرے لیے ایک بچہ پہلے دفعہ جائے گا تو اس کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کے اندر ایک سنسنی ہے کہ میں ایک ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہوں. میرے ووٹ کے ذریعے
اگلے 5 سال میں کوئی حکومت میں آئے گا اور کوئی اپوزیشن میں آئے گا. کل تو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جتنے لوگ اسپیشلی ینگسٹرز جا کے ووٹ کریں گے وہ ضرور اپنا وہ جو انک ہے اس کے ساتھ ایک سیلفی ضرور لیں گے. لیکن منیزہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا ویری رائٹلی سو کہ تمام پاکستانیوں کو نکلنا چاہیے, اور بہت اچھی بات جو آپ نے کی تھی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون بلور صاحب کی شہادت ہے, رئیسانی صاحب کی شہادت ہے, گنڈاپور صاحب کی شہادت ہے, یہ قرض ہے اب پاکستانی قوم پہ. یعنی انہوں نے جس طرح کی قربانی دی ہے اسی کو میرے خیال میں اپہولڈ کرتے ہوئے ایوری بڈی ہیز ٹو کم آؤٹ اینڈ ووٹ. لیکن آپ جن 10 شہروں میں گئیں وہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش یا ان کے خدشات خاص طور پہ سیکیورٹی کو لے کے آپ نے کیسے پائے؟ دیکھیے سیکیورٹی خدشات تو ہر صوبے کے اندر مختلف تھے. اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ جو لوگ تھے خاص طور پہ پشاور میں ہارون بلور صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بعد وہ کافی سہمے ہوئے تھے. مگر جب میں نے ہارون بلور صاحب کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا تیسرا مرد ہے جو اس طرح الیکشن وائلنس کے اندر جا بھاگ ہوا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پھر بھی نکلیں گے, ہم پھر بھی ووٹ ڈالیں گے اور ہم پھر بھی الیکشن کے اندر کھڑے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہارون بلور جو ہے کی جو وائف ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ بائی الیکشن کے اندر اب کھڑی ہوں گی. اس لیے لوگوں کے اندر جذبہ دیکھ کے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ جذبہ ہے جو شاید میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. میں نے امریکہ, انگلینڈ, نیپال کے اندر الیکشنز کور کیے ہیں, ایسا جذبہ میں نے نہیں دیکھا. راشد صاحب میں نے ایسی قوم بھی نہیں دیکھی جس کے اندر اتنا شعور ہو. جو ورکرز اور پارٹی ورکرز کو تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جی کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے, مگر عام ووٹر جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا نمائندہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. یہی نہیں, آپ دیکھیں کہ ایک سہولت فراہم کی گئی ہے کہ آپ 8300 پہ اپنا CNIC نمبر بھیجیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے, آپ نے جا کے کہاں ڈالنا ہے. یعنی انتظام اس طرح سے اس نے یہ ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن جو موجود ہیں, سوشل میڈیا بات کر رہے تھے, اس کا استعمال بڑی اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کیا ہے. جذبے کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے دہشت گردی کے خلاف تو قوم کھڑی ہے, آج سے نہیں کھڑی ہے, APS میسیکر جب ہوا تھا اس وقت سے کھڑی ہے. اور یہ خدشات تھے کہ اس الیکشن میں بھی دہشت گرد جو ہیں وہ مواقع ڈھونڈیں گے اور مواقع فراہم ہوں گے ان کو کیمپین کے دوران, اور انہوں نے ڈھونڈے اور انہوں نے کام کیا اپنا. مستونگ میں کتنا بڑا واقعہ ہوا, بہت بڑا. لیکن باوجود اس کے لوگوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ دہشت گردوں کے جو عزائم ہیں ان کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. ان کے خلاف سب سے جو فعال ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ ہمارا ووٹ ہے, اور ہم اس سے استعمال کریں گے تاکہ جمہوریت آئے اور یہ جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں, فنیٹیکل فورسز ہیں, ان کو پیچھے دھکیلا جائے. جی ادھر میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں سدرا, آپ کے لیے بھی یہ انٹرسٹنگ ہوگی کہ 12 ملین خواتین ووٹرز جو ہیں اور جو جن کے پاس ID کارڈ بھی نہیں ہے مگر کر سکتی ہیں, وہ اس بار ووٹ نہیں ڈالیں گی, اس لیے چونکہ 12 ملین کے پاس ID کارڈ نہیں ہے. سو اس کے اندر بڑی تعداد جو خواتین کی ہے وہ ووٹ نہیں ڈالے گی. مگر جو سب سے مزیدار بات اس الیکشن کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ خواتین امیدوار کھڑی ہو رہی ہیں اس الیکشن کے اندر پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں. چونکہ ایک جو شک تھی جو قومی اسمبلی نے پاس کی تھی کہ جی 5% کوٹا آپ نے جنرل سیٹس کو دینا ہے, عورتوں کو دینا ہے جنرل سیٹس پر, اس شک کو کے اوپر اترتے ہوئے یہاں پہ خواتین کو کھڑا کیا ہر سیاسی جماعت نے. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر پارٹی نے بھی خواتین کو ہم نے کھڑا کیا اور لبیک پاکستان نے 7 بجے تک جب اس پہ بات کی تو جو آپ پرسنٹیج کی بات کر رہی ہیں انفارچونیٹلی PMLN اس پہ پوری نہیں اترتی. جتنے انہوں نے 5 خواتین کو ریزرو سیٹ کے یعنی جنرل الیکشن سیٹ کے ٹکٹس دیے ہیں جو کہ شرح کے مطابق 4.8% بنتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 12 اور 14 ٹکٹس خواتین کو دیے ہیں. خیر اس پہ بات کریں گے, اور میرے خیال میں مثال اور روش کو اگر سدھار ذہن سازی کرنی ہے تو سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کو لیڈ لینی پڑے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فائنل آورز اور بہت سارے اپسیٹس اور سرپرائزز ایکسپیکٹڈ ہیں. اپسیٹس اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے اور بہت سارے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس, اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں.
اب ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا تو ہے, تو لیٹس سی اپسیٹ کس کے حصے میں آتا ہے. لیکن ایز فار ایز سرپرائزز آر کنسرن, مجھے امید ہے کہ ہمیں اچھے سرپرائزز ہی ملیں گے. تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں کراچی اسٹوڈیو میں پینل سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے جی ہماری توقعات سے بالکل برعکس لوگ ذرا جلدی نکل آئیں, لائنوں میں لگ جائیں, ووٹ دینے کے لیے اتنے ہی بےتاب ہوں جس طرح آپ اور ہم بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی ٹی وی چینلز کی خبر بنے صبح کہ یہ وقت سے پہلے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, نوجوان کھڑے ہوئے. جیسے میں آپ سے کہہ ہی رہا تھا کہ ہماری توقعات کے برعکس بھی ساری بات, ہم دن بھر سے یہ باتیں, ہم کیا تمام ٹی وی چینلز پر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, مکس اسی طرح کا ہو رہا ہے کہ یہ اتنی سیٹ, پتہ چلے نتائج آئیں تو سب کو سرپرائز کر دیں کہ وہ ہوں دوسری نوعیت کے. ایک بات تو ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے موبلائز کرنے میں. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, جی 18ویں ترمیم 8 to 9, بلکہ آسما نے اپنے شو میں ڈسکس کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر پولیٹیکل پارٹی جس نے صوبائی حکومت بنائی اس کے سامنے تو اپنی 5 سال کی کارکردگی ہے, اور یہ بتانا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے, یہ نہیں کیا, یہاں ہم سے کمی رہ گئی, لیکن دیٹ از اے بگ فیکٹر فار پیپل ٹو کم آؤٹ اینڈ ووٹ فار دیم. فرحان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, اور جس طرح آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ کوشش تو اس دفعہ جتنی زیادہ میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ ہوئی ہے, اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود ہم میرے خیال میں ریئلائز نہیں کرتے کہ 85,000 تقریباً پولنگ اسٹیشنز میں سے 17,000 انتہائی حساس, مطلب یہ کہ 1 out of every 5, یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور اسی لیے 8,20,000 ٹوٹل سیکیورٹی پرسنل ہیں, ان میں کوئی 3,71,000 بہت سارے ایسے ایونٹس بھی ہوئے, جیسے ابھی ہم کے پی اور بلوچستان کی بات کر رہے تھے. ویل ہیو ٹو گو بیک ٹو لاہور, اور خاص طور پہ وہاں پہ جاننا چاہیں گے, راشد صاحب بھی ابھی وہاں پہ بات کر رہے تھے, اور منیزے نے بھی کہا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک کل پاکستان تیار ہے 25 جولائی میں اپنا ووٹ دینے کے لیے, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کا دل مانا جاتا ہے جی لاہور اور پنجاب میں خاص طور میں دیکھا کہ ایک نئی لہر گرم جوشی کی آئی, خصوصاً پچھلے 10 دنوں میں, اور ایک ماحول میرے خیال میں زیادہ گرماگ دیا ہے. اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ منیزے آپ کیا سرپرائزز کل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں لاہور میں؟ سدرا تھوڑا سا وقت ہمیں دیجیے گا, ہمارے نئے پینلسٹ بھی آئے ہیں, ان کو بھی میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے گوہر بٹ صاحب, جس طرح سدرا کہہ رہی تھی کہ جی کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کو اگر الگ رکھ دیں, جو لبیک پاکستان اور اللہ اکبر پارٹی کا ایک فیکٹر ہے, یہ پہلی دفعہ جنرل الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ کس کا ووٹ بینک توڑیں گے؟ یہ مسلم لیگ نواز کو فائدہ دیں گے, کیونکہ یہ وہ ریلیجس ووٹ ہے. اللہ اکبر پارٹی جو ہے وہ کشمیر کی ایشو کو نہ اٹھانے کی وجہ سے وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نواز شریف سے ناراض ہے, اور انہوں نے نواز شریف کو ووٹ اس بار نہیں کرنا تھا. اسی طرح جو تحریک لبیک والے ہیں وہ ناموس رسالت کے ایشو پہ جو انہوں نے قانون کی ترمیم کی کوشش کی یا ان پہ الزام لگا, جو بھی واٹس ایور دا ریزن واز, وہ لوگ ان سے ناراض تھے اور وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. اگر وہاں پر یہ لوگ نہ کھڑے ہوں تو یہ جو 4-4, 5-5 ہزار ووٹ ہوگا یہ پی ٹی آئی کو جانا تھا. ایکچولی منیز لاہور میں صرف 2 طرح کے ووٹ ہیں, اس بات کو برائے مہربانی اپنے تمام لوگوں کو بتا دیں. ایک نواز شریف کا ووٹ ہے, ایک اینٹی نواز شریف ووٹ ہے, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ نواز شریف کے جو اینٹی ووٹ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے, بجائے اس کے کہ کوئی جو مینیجرز تھے ان وہ اپنی جو 2013 میں شاید نہیں تھا, یہ فیکٹر بھی تب نہیں تھا, اور ایگزیکٹلی اس دفعہ نواز شریف کو جو لاہور میں اس کا وقت پلس پوائنٹ ہے, ایک تو وہ واپس آئے گرفتار ہو گئے, وہ جذباتی پلس پوائنٹ ہے. پریکٹیکل پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ان کے جو اینٹی ووٹ ہے وہ سارے کا سارا ڈیوائیڈڈ ہے. یہ بڑا اہم ہے, یہ بڑا اہم بات ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بائی الیکشن کے اندر انہوں نے توڑے ہیں ووٹس, پاکستان تحریک انصاف کے توڑے ہیں, اور نواز شریف کے بھی توڑے ہیں. نواز شریف دیکھیں, نواز شریف کے ووٹ نہیں, وہ نواز شریف کو ووٹ پڑنا ہی نہیں تھا. میں آپ سے بہت پہلے ہی ٹوٹے ہوئے. تھوڑی سی بات کروں. دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ کہ جو لاہور ہے اس کا جو ووٹ ہے وہ اس وقت اینٹی عمران خان اینڈ پرو عمران خان کے کانٹیکس میں ہے. پرو عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ اپنی جگہ, اور اینٹی عمران خان کو نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. یہ جو بات ابھی گور بٹ صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ جو جماعت اہل حدیث ہیں لشکر طیبہ والے, ان کا تو بڑا میجورٹی ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہے ماضی میں, اور یہ برانڈن تھروٹ سارا جو گروپ ہے یہ ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا. اس لیے جب یہ ووٹ ہوگا, میرے پاس تو ایسی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جتنے پرسنٹ انہوں نے پی ایم ایل این کا ووٹ توڑا ہے اور اتنے پرسنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کا توڑا ہے. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ 12,000 ووٹ
انہوں نے 120 جو کنسول نواز کا الیکشن تھا اس میں وہ 12,000 ووٹ لیے. اب آپ اس کی درجہ بندی خود ہی کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی کیلکولیٹر ہے کہ کتنے ووٹ اس دن. مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کئی حلقے ایسے ہیں جہاں سے یہ جیت سکتے ہیں. سر اس کا ثبوت یہ ہے, جیتنے والی پوزیشن نہیں ہے, نہیں اس کی وجہ کیا ہے, لیکن جتنے بائی الیکشن بائی الیکشن ہوئے ہیں اس بائی الیکشن کے اندر ان کے پاس ووٹ 7,000 سے لے کے 10,000. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپل میری بات سنیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سلمان صاحب نے بھی یہ کہا, ان کی اپنی ایک رائے ہے, لیکن میں اس پہ یہ ان سے اختلاف کرتا ہوں. سمپل سی بات ہے, اگر یہ دو جماعتوں کے کینڈیڈیٹ نہ کھڑے ہوں, مجھے یہ بتائیں 12,000 ووٹ NA 120 میں کس کو جاتا؟ نواز شریف کو تو نہیں جا رہا تھا, وہ کس کو جاتا؟ نہیں میرا نہیں خیال, وہ سیدھا یاسمین راشد کو فائدہ ہوتا, ٹھیک ہے, جو کہ اس بار پی ٹی آئی کو لاہور میں فائدہ نہیں مل رہا. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ وہ ریلیجس ووٹ ہے جو دو وجہ سے نواز شریف کے ساتھ ناراض ہے, نالا ہے. ایک کشمیر کا ایشو ہے اور دوسرا ایشو ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے, مگر وقفے سے پہلے راشد رحمان صاحب, آپ ساؤتھ پنجاب میں کوئی اپسیٹ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی, ساؤتھ پنجاب کا پیٹرن تو میرا خیال ہے بہت دن ہو گئے نظر آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے فصلی بٹیرے پائے گئے, جو کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا, اڑ گئے. الیکشن سے پہلے اڑتے رہتے ہیں. روایتی طور پہ پیپلز پارٹی وہاں مضبوط سمجھی جاتی تھی. آج وہ اس پوزیشن میں ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ انڈیپینڈنس کا جو فیکٹر آ گیا ہے. اگر پی ٹی آئی کے نہیں ملے ٹکٹس تو وہ جیپ کے پلیٹ فارم سے ایز انڈیپینڈنس کھڑے ہو رہے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنس ایک سیلیبل کموڈٹی ہے. تو حکومت جیسی بھی آئے گی اس کے لیے یہ ایک اوپننگ ہے کہ انڈیپینڈنس کو گھیر لیا جائے اور کوئی کولیشن شاید بنا سکے. جی مجھے ادھر ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے. سدرا, یہاں پہ جو ایک فیکٹر ہے جیپ کا, اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, چونکہ جو جیپ ہے وہ جو جتنا ادھر نہ لی جائے گی, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو منیزہ آپ نے بات بہت اچھی کی, اس پہ ہم بریک لیں گے, لیکن ایک بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب انڈیپینڈنس آتے ہیں تو ہم ان کو سیلیبل کموڈٹی کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ بات تو تھوڑی غلط ہے نا. دیکھیں عام انسان, ایک عام میں جہاں پہ بات کی جا رہی تھی انڈیپینڈنس کا کیا رول ہو سکتا ہے, کس طرح وہ گورنمنٹ فارمیشن میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, کس طرح مختلف پارٹیز ان کو اپنی طرف جانے کی کوشش کریں گی, اور ریلیجیس پارٹیز کا بھی ووٹ بینک, یعنی وہ ہو آر دے ایکچولی ایٹنگ انٹو, کیا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑ رہے ہیں, پی ایم ایل این کا, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا. بفور وی باؤنس بیک ٹو لاہور, اگر یہی دو سوالات میں اپنے پینل کراچی سے بھی کر لوں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس کا رول بلوچستان میں, سندھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ رفعت صاحب اگر آپ سے شروعات کروں. دیکھیں یہاں تو کراچی میں خاص طور سے تو اس طرح کا کوئی لگتا نہیں ہے, لوگ پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں, کوئی سلاٹ نہیں ہے. اور اگر جہاں تک انٹیریئر کی آپ بات کرتے ہیں, وہاں بھی صورتحال کو جی ڈی اے کی صورت میں ایک الائنس موجود ہے. آزاد امیدوار بھی الیکشن کا حسن نہیں ہے ایک لحاظ سے, میں کہوں گا کہ وہ ہر الیکشن میں کھڑے تو ہوتے ہیں, ضروری نہیں. کہاں چودھری نثار جیسے کینڈیڈیٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ آزاد حیثیت میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکیں گے, لیکن کردار ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہوگا. میں ان مفروضوں پہ بات نہیں کرتا کہ لوگ قادری صاحب کو بھول رہے ہیں, ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں, میں ان کی طرف بھی آ رہا ہوں. میں وہ بات تو کروں گا نہیں کہ جی کسی کی طرف سے الاٹ شدہ ہے, ہم ان کی اس بات کا بھی یقین کرتے ہیں کہ اتفاقیہ انہوں نے سلیکشن کیا, یہ ہو گیا, لیکن آزاد کہیں نہ کہیں ان کا ایک رول رکھا گیا ہے. اور وہ میں نے آپ کو دوپہر میں بھی ایک مثال دی تھی بہت, کہ وہ تو خیر آزاد نہیں تھی, خاتون کیسا توڑ کے لایا گیا تھا, اور اس کے بعد بالکل آپ دیکھیں سینیریو چینج ہو گیا تھا 2002 میں. تو اسی طرح اب بھی ہوگا جہاں کمی پڑے گی. میں ایک مثال اور دوں کہ ویل بیلنسنگ کی دکان آپ نے دیکھی کہ ٹائروں کی الائنمنٹ کی جاتی ہے. آپ اکثر یہ انالیسس اکثر کہتا ہوں تو یہ وہی الائنمنٹ ہے, یہ الائنمنٹ کے ویٹ ہے, جہاں ضرورت ہوگی لگا دیے جائیں گے. طارق صاحب آپ رول دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ سندھ میں, یو اسپینڈ دی لاسٹ فیو ڈیز ان کراچی, یہاں پہ آپ کو کیا نظر آیا؟ ایم ایم ای کا, جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے, کیونکہ بڑی انہوں نے کامیاب ایک مہم بھی چلائی ہے اور اپنے آپ کو کراچی کی طاقتور آواز کہہ کے پریزنٹ کیا. دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کا اور جے یو پی کا ہمیشہ روایتی طور پر ووٹ بینک رہا ہے. وہ ووٹ بینک شرنک ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور سوائے 2002 کے اور اس سے پہلے 1993 کے جب ایم کے ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ووٹ بہت لیتے ہیں. اسی طرح اندرون سندھ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ لاہور کے پینل سے اگری کرتے ہیں کہ ووٹ بہت لیتے ہیں لیکن جیتنے کی پوزیشن اسی طرح جو اندرون سندھ میں بھی
JUI का फजलुर रहमान साहब की जमात का खासा बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक बिखरा हुआ है पूरे कंस्टिट्यूंसी में। अगर कोई जलसा करना हो, जलसा बहुत बड़ा कर पाते हैं, लेकिन इतना वोट बैंक किसी हल्के में नहीं है कि वो किसी को हरा या जिता सके। बिल्कुल सही। फरहान साहब, आपके पास आना चाहूँगी। ये जो लाहौर पैनल ने एक बात की और उनका तज्जिया ये है कि जी नवाज शरीफ वोट और एंटी नवाज वोट में बटा हुआ है पंजाब, बटा हुआ है लाहौर, लेकिन एक मुझे ऐसा लगा कि उनका तज्जिया ये कहता है कि नवाज शरीफ वोट बैंक इंटैक्ट है। क्या आप इस अजम्पशन से एग्री करते हैं? नहीं, मेरा तो इख्तलाफ होगा इस अजम्पशन से। उसकी वजह ये है, अभी जैसे हम ब्रेक पे ही बात कर रहे थे कि नून लीग के ऊपर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बिलखुसूस जो प्रेशर पिछले 1-2 साल में रहे हैं, पैनामा लीक्स का मामला जब से शुरू हुआ और तब से लेके आज तक, इसके नतीजे में काफ़ी तब्दीलियां भी आई हैं। नून लीग के पुराने वोटर्स जो हैं वो कई ऐसे भी हैं जो कि ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में रहे हैं। अब वो ऑल्टरनेटिव कहाँ लेके जाएंगे और किसको वोट देंगे। तो यानी एक ओवर द व्यू, एक ओवर आई ये समझी जाती है कि जी PTI का वोटर असल में डिसग्रंटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है जिसको कोई और तरीका नहीं मिला तो इनकी तरफ आया, या फिर फार राइट का वोटर है जिसको रिलीजियस वोटर भी हम कहते हैं। लेकिन लाहौर पैनल का एटलीस्ट ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक इंटैक्ट है। मनीज़ दोबारा आपकी तरफ आना चाहेंगे कि आपका पैनल अभी भी ये समझता है और उसके ऐसे पॉइंट्स दें कि हमारा पैनल भी कन्विंस हो जाए इस बात से। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं जी। मतलब मैंने तो ये पैनल में नहीं कहा कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले उसकी वजाहत कर दूं। देखिए 61 अरकान जो है ना कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, जिन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी है, 61 लोग, और वो 2013 के इलेक्शन में PMLN के टिकट से मुंतखब हुए थे, तो 61 लोगों ने उन्हें पार्टी छोड़ी है। पिछले 10 दिन में उनके कोई 44 के करीब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जो है उन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कह देना कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, मैं कम से कम ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता। मैं ये बताऊं कि मैंने ये बात की कि सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब, जिस यानी पिंडी तक की बात मैं कर रहा हूँ, रावलपिंडी तक की, वहाँ पर नवाज शरीफ का वोट बिल्कुल इंटैक्ट है। और वहाँ पर जो रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं या उन्होंने खुद से सोचा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो मुस्लिम लीग नवाज की बजाय इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को इस तरह नुकसान पहुँचाएंगे कि ये अगर दरमियान में ना हो तो ये वोट एंटी नवाज शरीफ के तौर पर जाना था, जो पहले नवाज शरीफ को पढ़ता था, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। इस बार वो नमूसे रसालत के इशू के ऊपर और कश्मीर के इशू के ऊपर नवाज शरीफ नाराज़ हैं, इस बार उन्होंने वोट नहीं करना था। दूसरी बात यह है कि 61 तो क्या पूरी बलोचिस्तान असम्बली चली गई भाई, 2 दिन के अंदर बलोचिस्तान असम्बली सारी चली गई। लेकिन क्या आप मुझे बताएं नेशनल पार्टी का रोल वहां से आप माइनस कर सकते हैं? क्या वहां से आप बुक्टी का रोल माइनस कर सकते हैं? क्या आप वहां से चकजई का रोल माइनस कर सकते हैं? ठीक है, ये रवायती सियासतदान है और इनका आगे जाने का फर्क नहीं पड़ता। और जो वोटर है, वोटर जो है वो बड़ी मुतहरिक मशीनरी है। सर वोटर यहाँ पे इंटैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा फैसलाबाद डिवीजन घूम के आया हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ। तो 2013 में भी इंटैक्ट है। मगर इधर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी राशिद साहब, आई लाइक यू टू वे इन, और फिर हमने इस्लामाबाद भी जाना है जहाँ पे ताहिर हमारे साथ बैठे हुए हैं। राशिद साहब, बात ये है कि जब मैंने लोगों से बात की है तो जो एक टीवी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये बात होती रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है करप्ट है, एक हद तक जो वोटर है वो इस बात को भी एक तरीके से समझ गया है और इस बात को मानता है, तो जो वो स्टिग्मा लगा है उसका क्या असर होगा बोलता है? देखिए, वो ये भी मानता है कि सभी करप्ट है, सिर्फ नवाज शरीफ के बारे में नहीं उनको यकीन हुआ, वो समझते हैं कि करप्शन मौजूद है। ये मेन प्लैंक रहा है इमरान खान साहब का और PTI का, लेकिन अगर इसकी तह तक जाया जाए तो पता चलता है कि सिस्टम में करप्शन एंट्रेंच्ड है भाई, कोई आज तो नहीं शुरू हुई और ना कल ख़त्म होने जा रही है। अगर इमरान खान साहब, एक बात मैं और कहूँ, जब कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड पार्टी छोड़ता है, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वोटर उसके साथ जाता है या उसको रद्द करता है। ये बहुत अहम सवाल है, मगर चूंकि वक्त बहुत कम है, सिद्रा काफी देर से ताहिर इमरान मियां हमें हमारा वेट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, BBC के साथ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एडिटर से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ताहिर मियां, जल्दी से बताइए कि इस इलेक्शन के अंदर जो टॉप ट्रेंड रहे हैं सोशल मीडिया, वो क्या रहे हैं? मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। मैं सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि आज न्यूज़ का जो ऑन स्क्रीन टैलेंट है वो बहुत डाइवर्स है और बहुत सारी ख़वातीन चेहरे नज़र आ रहे हैं। सो मुबारक हो आज न्यूज़ को फॉर पुटिंग दैट अप। जहाँ तक ट्रेंड्स की बात है तो मैं समझता हूँ कि तमाम सोशल मीडिया जो टीम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने
پی ٹی آئی پچھلی دفعہ جو بہت زیادہ ایکٹیو تھی، اس کے بعد نون لیگ کچھ تھوڑا سا جاگ رہی تھی. اب تمام سیاسی جماعتوں کے باقاعدہ ونگز ہیں، ان کے باقاعدہ چینلز ہیں جہاں پہ جو سینسرشپ کی جا رہی تھی، ٹیلی ویژن کے اوپر تقریریں نہیں دکھائی جا رہی تھی، وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں. تو ٹاپ ٹرینڈ جو میرے نزدیک وہ یہ رہا ہے کہ جو کچھ ٹیلی ویژن پہ نہیں نظر آ رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا رہا، ٹویٹر پہ نظر آتا رہا، فیس بک پہ نظر آتا رہا. دوسرے نمبر پہ فیک نیوز ایک بہت بڑا خطرہ رہا ہے، خطرہ ہے بھی، جس میں بہت ساری ایسی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں جن کے بارے میں واٹس ایپ کے اوپر چلتی وہ کسی ٹیلی ویژن شو سے یا کسی کالم سے چلتی ہیں، اور چلتے چلتے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ان لوگوں تک بھی پہنچتی ہیں جو شاید انٹرنیٹ باقاعدگی سے طاہر عمران صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. لاہور کے پینلسٹ کا بھی بہت بہت شکریہ، سدرا آپ کا بھی، اور کراچی کے پینلسٹ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کم از کم اس پلیٹ فارم پہ ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں، سدرا بھی، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کل جائیں، بلکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل جائیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور جس مرضی کو ووٹ ڈالیں، مگر کل نکلیں ضرور، چونکہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کا پاکستان ہے اور آپ نے ہی ادھر رہنا ہے. اور اگر بہتری لانی ہے تو کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، آپ خود بہتری لا سکتے ہیں ووٹ ڈال کے. ووٹ ضرور ڈالنے جائیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. تھینک یو سو مچ منیزہ، آپ نے بات بہت اچھی کی اور میرا پورا پینل، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. فرحان صاحب بہت شکریہ، رفعت صاحب، طارق صاحب فار بینگ ہیئر ود اس. مڈ نائٹ جی اب وہ دن شروع ہو چکا ہے، آلموسٹ چند لمحے اس میں باقی ہیں. 25 جولائی 2018 پورے پاکستان کے لیے ایک اہم دن، کیونکہ آپ نے نکلنا ہے. 10 کروڑ ووٹرز، رجسٹرڈ ووٹرز نے ووٹ ڈالنا ہے، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد جو دن طلوع ہوگا وہ ضرور ہمارے لیے ایک اچھی نوید لے کے آئے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.